السلام علیکم۔ آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ علیہ السلام کے نکاح کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی۔ واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کے پولیس یعنی ہارون کے اس دور کے پولیس سے چھپنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرے رب مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا، اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو اس کنویں پر لوگ کا ایک گروہ دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان لوگوں سے ایک طرف دو عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو ان سے موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تک یہ لوگ جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بکریوں اور ان عورتوں کی اس حالت پر رحم آیا۔ بیچاریاں پانی نکال کر نہیں پلا سکتی تھیں، اور ان چرواہوں میں کوئی ان کا مددگار نہیں کہ اپنے بھیجے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلا دیں۔ تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں دور رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پانی نکال نہیں سکتے۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ کوئی مرد نہیں جو پانی کھینچ کر ہماری بکریوں کو پلا دیں۔ ہم سے ڈول کھینچ نہیں سکتا، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ تم ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ پلا سکتے ہیں تو پلا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی ان بکریوں کو پانی کھینچ کر پلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اس کنویں کے منہ سے سرکاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو ہٹایا اور ایک ہی ڈول نکالا جس میں خدا نے برکت ڈال دی اور ان بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی دعا قبول کر لی اور اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ دونوں بیٹیاں جب معمول سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو والد نے دریافت کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئیں؟ یاد رہے کہ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو انہوں نے جواب میں مسافر کا تمام حال سنایا، پانی پلانے اور ڈول نکالنے کا قصہ بھی سنایا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کا پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تھے، اس بنا پر صاحبزادیوں نے آپ علیہ السلام کو مسافر جانا۔ والد بزرگوں نے اس وقت ایک صاحبزادی کو بھیجا کہ ان کو بلا لیا جائے۔ ان صاحبزادیوں کا نام حضرت صفورہ اور حضرت شرحہ تھا۔ جو آپ کو بلانے آئی تھیں وہ حضرت صفورہ تھیں۔ وہ اس طرح کہ جس طرح پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے، شرم و حیا سے چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھیں، منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھے۔ پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیں کہ صرف یہی نہیں کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کا گنجائش تھی۔ صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا۔ حضرت صفورہ نے آنچل منہ سے ڈھانپ رکھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور آپ پیچھے چل رہی تھیں۔ راستہ بتانے کا یہ طریقہ اختیار کیا، جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اس طرف کنکر پھینک دیتی، آپ علیہ السلام اس طرف مڑ جاتے۔ اس طرح آپ ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اپنا تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ظالموں سے بچے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلح دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بھلے کام پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کسی معمولی سے معمولی خدمت کو بھی نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔
اتنے میں ان صاحبزادیوں میں سے ایک نے ابا جان کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے کہ یہ شخص انا اور امانت دار ہے۔ یہ توجہ دلانے والی وہ صاحبزادی تھیں جو آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھیں۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ یہ دونوں صفت اس میں ہے؟ بیٹی نے کنویں سے پتھر ہٹانے والا واقعہ سنایا کہ اس سے آپ علیہ السلام ان کی قوت کا اندازہ لگائیں، اور مجھے ان کی امانت داری کا علم اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو یہ راستے سے ناواقف تھے۔ میں آگے ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے چلو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا۔ سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستے سے چلنا چاہیے تاکہ تمہاری ایڑیاں نظر نہ آئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اجیر رکھ لیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نیک آدمی ملے جو ان بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے اور ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ ہو جائے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے۔ اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری طرف سے ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی پیشکش قبول کر لیا اور نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور 8 سال کی خدمت اس کا مہر مقرر ہوا، اور 10 سال پورے کرنے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں نوکروں اور ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا جو کہ عام طور سے ہوتا ہے، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ آپ مجھے شائستہ اور بھلے لوگوں میں سے پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا، بس یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہے، ان دونوں میں نے جو مدت بھی پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں خدا اس پر گواہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان وقت کی پابندی اور سخت برتاؤ سے انکار کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی ملازمت کو قبول فرمایا، اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے والدہ سے ملنے کی اجازت طلب کی اور رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔